بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ڈاکٹر ناظرین و سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہم سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. ہم تعلیم کے اوپر بات کرتے ہوئے تاریخ پر بھی تھوڑی نظر ڈالتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارے مذہب سے ہمیں بہت زیادہ کنیکٹ کرتا ہے. عربی زبان کی اہمیت، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اسلام میں عربی زبان کی کیا اہمیت ہے. اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگا لینا چاہیے کہ ہماری کتاب ہدایت قرآن مجید عربی زبان میں ہے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد صاحب. بہت خوش آمدید شکریہ. ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ نے موضوع سنا آج کا عربی زبان کی اہمیت کے حوالے سے. آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں. میں نے کچھ آرٹیکل بھی پڑھے ہیں آپ کے، اور اس کے علاوہ ہمارے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں عربی زبان کے حوالے سے کورس کروایا جاتا ہے جس میں کتاب استعمال ہوتی ہے عربی کے 16 سبق جو کرنل اشفاق حسین صاحب نے لکھی ہے. اس کا تعارف آپ نے لکھا تھا، اور اس تعارف میں بھی آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے مسلمانوں کی کہ عربی سیکھنی چاہیے. آپ اس طرف ایک تو آپ خود اس طرف لوگوں کو ان کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ اسلام میں عربی زبان کی کیا اہمیت ہے، آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے جو بنیادی بات سامنے رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام، آخری ہدایت، مکمل ہدایت جس زبان میں نازل فرمائی وہ عربی زبان ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عربوں کے لیے ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کے اندر اس ہدایت اور رہنمائی کی سب سے زیادہ اچھی نمائندگی اور بیان ہو سکتا تھا. ہونے کو تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبرانی کے اندر بھی کلام بھیجا تھا. جو ہمارے یہودی کتب ہیں وہ عبرانی میں ہی اتری، یا سریانی کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ کی تعلیم دی گئی اور بعد میں اس کو اور زبانوں میں منتقل کیا گیا. لیکن یہ دونوں زبانیں، عبرانی اور سریانی، یہ دونوں مقامی طور پہ معروف تھیں. ان کا وجود اور اشاعت مقامی علاقے کے علاوہ نہیں تھا. اسی بنا پر یہ زبانیں ایک عرصے کے بعد ختم ہو گئیں اور ان میں سے عبرانی کو تو ریوائیو کر لیا گیا، سریانی ریوائیو نہیں ہو سکی. اس کے مقابلے میں جس زبان میں قرآن کریم نازل ہوا وہ زبان انہی الفاظ، انہی صوتی اثرات کے ساتھ آج ویسی کی ویسی موجود ہے. اور جسے عربی فصیح کہا جاتا ہے، وہ عربی جو قرآن کریم سے قریب ترین ہے، وہ آج بھی علمی زبان شمار کی جاتی ہے. حتیٰ کہ اس زبان کے زیر اثر اس دور میں جب مسلمان تہذیب کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، سائنسی ترقی کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھے، تو اس وقت جو علمی زبان تھی معروف دنیا کی وہ عربی ہی تھی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی بعض مشہور تفاسیر اصل میں لکھی گئی عربی میں، جس میں کہ سب سے مشہور موزز میمونائٹ کی تفسیر ہے جو عربی میں لکھی گئی اور بعد میں ترجمہ ہوا اس کا ہیبریو کے اندر. تو عربی زبان جو مقام حاصل کر چکی تھی وہ محض ایک مقامی زبان نہیں تھی، بلکہ وہ زبان جو بین الاقوامی تھی، جو زبان تجارت کی تھی. جیسے آج زبان انگریزی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عرب تاجر دنیا کے ہر گوشے میں جاتے تھے. وہ روم جاتے تھے، وہ چین جاتے تھے، وہ ہندوستان جاتے تھے. ہندوستان کے جنوب میں سرادیپ کے اندر جہاں پہ آج کل یہ مالدیوز ہے، یا اس کے ہندوستان کے ٹپ کے اوپر جو علاقہ ہے کیرالہ کا، ان علاقوں کے اندر تاجر آباد تھے جو عربی زبان کا استعمال کرتے تھے، اور یہاں پہ لوگ زبان کو سمجھتے تھے. تو چونکہ زبان بین الاقوامی تھی، اس کے اندر اتنی وسعت تھی کہ یہ کلام کی وسعت کو سنبھال سکے، اس کو استعمال کیا گیا. اس لیے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ لسان القرآن ہے، اس لیے ہر مسلمان کا اس حد تک جاننا
کہ قرآن کریم کو جب پڑھے سمجھ سکے کیا کہا جا رہا ہے۔ اسی بنا پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رفاع کے اندر جو طلبہ بطور ایک انتخابی مضمون کے لینا چاہیں ان کے لیے ہم نے عربی کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس کی کتاب بھی ہم نے طبع کی ہے، جس سے کہ آسانی سے وہ قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں نماز میں کیا پڑھیں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے زیر اثر جو ثقافت عروج پائی، اس کے اندر عربی خط بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی عربی خط محض ایک الفاظ کو لکھنے کا انداز نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک جمالیاتی حص پائی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ وہ اسپین ہو، یا وہ آپ کا لاہور کی شاہی مسجد ہو، یا وہ مسجد قبۃ الاسلام ہو جو دہلی کے اندر ہے، ان کے اوپر جو قرآنی آیات لکھی گئی ہیں وہ کوفی خط میں ہو، نسخ میں ہو، نستعلیق میں ہو، خط ثلث کے اندر ہو، خط مسلسل کے اندر ہو، جس خط کے اندر بھی ہو، ان کے اندر ایک جمالیاتی تصور پایا جاتا ہے۔ اور اسی لیے عربی کتابت اور خط عربی کی شہرت کا باعث بنا، اور یہ ایک اسلامی تہذیب کی نمائندگی کے طور پہ، اس کے سمبل کے طور پہ رواج پا گیا۔ اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے اپنی تاریخ چھوڑی ہے وہاں پہ عربی خط پایا جاتا ہے۔ اسپین کے محلات ہوں یا مساجد ہوں، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے، لا غالب الا اللہ اور قرآن پاک کی آیات جگہ جگہ لکھی ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور وہ ٹورسٹ کے لیے سامان فراہم کرتے ہیں، وہ قرآنی آیات کو ٹائلز کے اوپر، قالین کے ٹکڑوں کے اوپر، مختلف چیزوں پہ جیسے لکھی جاتی تھیں مسلمانوں کے دور میں، ایسے آج تک لکھ رہے ہیں غیر مسلم ہونے کے باوجود، اور اس کے نتیجے میں ٹورزم وہاں فروغ پا رہا ہے۔ تو یہ ایک ثقافت کی علامت ہے عربی زبان، جو عالمی طور پر آج تک زندہ ہے، اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی جیسے کہ عربی زبان جب قرآن پاک نازل ہوا تب اس کی جو شہرت تھی وہ بہت زیادہ تھی بین الاقوامی سطح پہ۔ آج دیکھا جائے تو عربی زبان کی خطاطی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ اس کا عروج ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی آپ نے ہی توجہ دلائی کہ آج جو زبان جس کو بین الاقوامی سطح پہ تجارت کے حوالے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ انگریزی ہے۔ تو آج کے دور میں ہر جگہ پہ اب مسلمانوں کے ممالک اتنے زیادہ ہیں، اور اگر غیر مسلم ممالک کو بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے عربی سیکھنا کتنا اہم اور کتنا مشکل ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، اہم ہے، مشکل نہیں ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس، اس کی مرکزیت کتنی زیادہ ہے۔ اگر 1 بلین سے اوپر دنیا کی آبادی ایک دین کی ماننے والی ہو اور اس دین کی کتاب عربی زبان میں ہو، تو ان 1 بلین سے اوپر افراد کو کیا کرنا چاہیے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے کم از کم وہ اتنی عربی جان لیں کہ اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھ سکیں۔ اس لیے اس کی اہمیت تو غیر معمولی طور پر ہے۔ رہا یہ کہ مشکل، تو یہ کتاب اپنے بارے میں کہتی ہے کہ اس کو عربی لسان مبین میں نازل کیا گیا ہے۔ وہ عربی زبان جو بڑی آسان ہے، اس کا ایک ثبوت جو آپ میں سے ہر ایک نوجوان طالبہ اور طالب علم خود تلاش کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو زبان میں اس وقت استعمال کر رہا ہوں، جس زبان میں آپ گفتگو کر رہی ہیں، جسے ہم اردو کہتے ہیں، اس میں اور عربی زبان کے اندر 75% سے زیادہ الفاظ قرآن کریم سے لیے گئے ہیں۔ یہ میں تھوڑی سی کفایت سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کا مطبوعہ کام موجود ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا نام بھی اتفاق سے اشفاق ہی ہے کہ اشفاق صاحب کی طرح سے،
انہوں نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 90% سے اوپر الفاظ اردو میں عربی کے ساتھ مشترک ہیں، جبکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 60-70% باقی ترکی کے، لیکن ترکی کے اندر بھی جو الفاظ ترکی زبان کے ہیں ان پہ خود اثر ہے قرآن کریم کا. جہاں جہاں پہ قرآن کریم کی دعوت پہنچی ہے وہاں پہ مقامی زبانوں میں الفاظ کا انجذاب ہوا، وہ ایبزارب ہوئے اور وہ ثقافت کا حصہ بن گئے. اس لیے ہمارے لیے اس لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے کہ بہت سے الفاظ چاہے ان کا مفہوم مختلف ہو لیکن وہ الفاظ پائے جاتے ہیں. تو اگر اردو کو بھی اس طرح پڑھایا جائے کہ اس کا مقابلہ عربی سے کرتے جائیں. اگر آپ نے اردو میں ایک کہانی پڑھی بچپن میں جس کا مضمون یہ تھا کہ چیمٹی کا صبر، یعنی چیمٹی کے صبر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیمٹی ایک کاکروچ کو اٹھا کر کے چڑھنا چاہتی ہے دیوار کے اوپر، اور وہ چڑھ رہی ہے اور گر رہی ہے، چڑھ رہی ہے اور گر رہی ہے. اس پہ آپ نے کہانی لکھ دی، عنوان چیمٹی کا صبر ہے. تو اب یہ صبر جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ قرآن کریم کا ہے. چیمٹی کو آپ نے نمل کہہ دیا تو وہ نملہ ہو گئی. اگر آپ پڑھاتے وقت چوتھی جماعت میں، پانچویں جماعت میں یہ بات بتائیں کہ جو ہم صبر کی بات کرتے ہیں یہ لفظ دراصل قرآن کریم کا ہے، اب اس کو ایک لفظ آ گیا نا عربی کا، ساتھ میں آپ نے کہا یہ چیمٹی کی کہانی ہے، کہا اس کو نمل کہتے ہیں عربی کے اندر. اگر اس طرح سے آپ نے روزانہ 15-20-50 الفاظ مقابلہ کر کے سکھا دیے کلاس میں اردو پڑھاتے ہوئے تو آپ نے اتنی عربی سکھا دی. میں بات خیری نہیں کر رہا ہوں، میں ایک محقق ہوں، تعلیم سے میرا تعلق ہے، تعلیمی ذرائع کو میں استعمال کرتا ہوں. میں نے آپ کو جو مثال دی ہے وہ آپ اپنے گھر میں کر کے دیکھ لیجئے، نہ کر سکیں اسکول میں، کہ آپ اپنے گھر کے اندر کسی بچے کو اردو پڑھاتے ہوئے سامنے رکھیے لغت، اور اس سے عربی کے وہ اتنے ہی الفاظ جو آپ نے سکھائے ہیں وہ بچہ جب پہنچے گا 8ویں-9ویں جماعت کے اندر تو اس کو جتنی اردو آتی اتنی عربی آ جائے گی، اور جب وہ پہنچے گا جا کر کے بی اے اور ایم اے کی حد تک تو وہ بآسانی دونوں زبانوں کو استعمال کر سکے گا. اس وقت ہم نے یہ کیا ہے کہ نہ اس کو اردو آئے نہ عربی آئے بلکہ اردوش آئے. اردوش کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نوجوان عام طور پہ حرکت فرماتے ہیں کہ اگر ٹیکس کرنا ہے وہ رومن میں ہوگا، اور اگر اردو بولنی ہے اس میں آدھے الفاظ انگریزی کے ہوں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو یہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے اس پہ بات کرنے کی تو اس میں بیشتر الفاظ میرے وہ ہوں جو اردو کے انگریزی کے نہ ہوں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بآسانی ہو سکتا ہے. تو اگر صرف یہ آسان نسخہ آپ استعمال کر لیں، میں نے گزارش کی ہے کہ اردو پڑھاتے وقت اس کا مقابل عربی کا لفظ ساتھ میں سکھا دیا جائے تو 3 جماعتیں جو پڑھے گا 5ویں سے 8ویں تک اسے عربی آ جائے گی. یہ مشکل کام ہے؟ آسان کام ہے؟ کیا ہے؟ آسان کام ہے ڈاکٹر صاحب ان بچوں کے لیے جو بچپن سے اس چیز کو سیکھنا شروع کرتے ہیں. نہیں، لیکن وہ آپ جیسے بچوں کے لیے بھی اگر آپ چاہیں تو بچے سب بچے ہوتے ہیں، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ آسانی ہوگا. انشاءاللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ بچے جو بچپن میں جن کو بچپن سے ہی پڑھایا نہیں جاتا، بالکل ہی، ہم تو وہ ہیں جو اسکول جاتے ہیں جن کو اردو انگلش آتی ہے، لیکن میں ایسے کچھ لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو اڑیر عمر میں آ کے قرآن پاک سیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں شعور تب آتا ہے کہ ہمیں یہ ہماری کتاب ہدایت ہے، ہمیں اس کو لازمی سیکھنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، لیکن وہ ناظرہ ہی سیکھ پاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو لوگ سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہوتے ہیں اور اللہ سے جا ملتے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت فرما جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح سے سمجھ کے نہیں جاتے جس طرح سے لائی گئی ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس پہ تھوڑا سا آ جاتے دیکھیے، ہیں. میرے ذاتی تجربے میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے پختہ عمر کے اندر قرآن کریم کو حفظ بھی کیا اور اس کا مفہوم بھی سمجھا. بڑی واضح تاریخی مثال ہے علامہ محمد اسد کی، جو 28 سال کے تھے جب انہوں نے صحافت میں حصہ لینا شروع کیا، اور 35 کے قریب ہوں گے جب انہوں نے اسلام قبول کیا.
اور ان کا انتقال ہوا ہے 90 سال کی عمر میں تقریباً. میں ملا ہوں ان سے خود ذاتی طور پر. تو وہ جو انہوں نے، اور وہ پیدا ہوئے تھے آسٹریا میں، ایک یہودی گھرانے میں، مسلمان ہوئے، عربی سیکھی اور کافی عرصہ گزارا صحافت کے اندر، جس میں انہیں عربوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، عربی بولنے کا اتفاق ہوا، اور وہ عربی کے انتہائی ماہر. انہوں نے ترجمہ کیا قرآن کریم کا انگریزی میں، ترجمہ کیا بخاری شریف کا انگریزی میں، کتابیں لکھی بہت سی. تو پختہ عمر میں بہت سے افراد عربی زبان کو سیکھ بھی سکتے ہیں، اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. میرے علم میں ایسے افراد بھی ہیں غیر مسلم جنہوں نے اسلام پر تحقیق کا کام شروع کیا بطور ایک محقق کے، اور انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے دوران عربی بھی سیکھی اور اس کو اتنا پڑھا کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ سکیں. یہ الگ بات ہے کہ ہدایت کے لیے نہیں، صرف اپنے شوق کے لیے اور اپنے علمی کام کرنے کے لیے استعمال کیا. تو اس بنا پہ بعض مسلمان نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے بھی عربی سیکھی. میں بہت سے افراد سے واقف ہوں جو غیر مسلم عربی سیکھ کر کے عربی بول سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جب عربی کی اتنی اہمیت ہے تو کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں عربی کو بطور لازمی مضمون شامل ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیے، کیا ہم نے اردو کو یہ اہمیت دی ہے جو عربی کو آپ دلوانا چاہتی ہیں؟ جبکہ قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان 1948 میں قرار دیا تھا، اور اس بالکل. وقت سے ہمارے پاس اتنا عرصہ تھا کہ ہمارا سارا نظام تعلیم اردو میں ہو سکتا تھا، اور ہمارے پاس مثالیں تھیں کہ بعض جامعات نے تقسیم سے قبل صرف اردو میں پڑھایا، اور ان کے پڑھائے ہوئے حضرات نے جرمنی سے، فرانس سے، جگہ جگہ سے پی ایچ ڈی کیا، اور وہ اس پاکستان کے اندر بڑے بڑے اہم مقامات کے اوپر رہے. یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود ہم نے اردو کے ساتھ جو اشر کیا ہے آپ کے سامنے ہے. عربی کو کہاں سے ہم سوچتے؟ یعنی ہمارے تو ذہن آغاز سے رہا ہے وہ جو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچے جب تک وہ لندن کے گرنے والے پل کی ہر چیز کو بیان نہ کر دیں انگریزی میں کہ کیا کچھ گر رہا ہے اس کے اندر سے، اس وقت تک وہ قابل لائق نہیں ہے. جب تک وہ سارے بچے ہمٹی ڈمٹی کا شجر نسب نہ یاد کر لیں کہ ان کے والدین کون تھے، ان کے بھائی کون تھے، بہنیں کون تھیں، اور کیسے وہ گرے اور جڑے، اس وقت تک قابل نہیں ہے. تو جو ذہن یہ ہو اس کی نگاہ میں نہ اہمیت اردو کی نہ عربی کی. لیکن لازمی طور پہ ہمارا دستور یہ مطالبہ کرتا ہے، اور دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان اس بات کے لیے مکلف ہوگی، جواب دہ ہوگی کہ وہ اس ملک کے اندر اس کے باشندوں کے لیے جو 97% مسلمان ہیں ان کے لیے وہ قرآن کریم کی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کے لیے وہ تعلیم کا عمومی بندوبست کرے. تو یہ جو قرآن پاک کی تعلیم ہے عربی کے بعد کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو گئے دستور کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے. اب اگر ہم دستور کی خلاف ورزی کرنے کے لیے اتنے عادی ہو چکے ہوں کہ جب چاہا فوج تشریف لے آئی، جب چاہا تو ایک عوامی ڈکٹیٹر قبضہ کر کے قابض ہو گیا، بن گیا ڈکٹیٹر، ہم تو خلاف ورزی کرنے کے عادی ہیں دستور کے، اس لیے ہم نے خلاف ورزی یہ بھی کی ہے. آپ نوجوانوں کا کام ہے کہ آپ بجائے اس روایت کو باقی رکھنے کے، آپ جو دستور چاہتا ہے ہمارا اس پر عمل کرتے ہوئے آئندہ اس ملک کے اندر عربی اور اردو کو اولین اہمیت دیں تاکہ ہم اپنے دین کو بھی سمجھیں اور اس پیغام کو آگے پہنچا سکیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، کچھ بری چیزوں کے ساتھ ساتھ اچھی چیزیں بھی ہمیں اپنے معاشرے میں دکھتی رہتی ہیں. جیسے میں چند سوشل میڈیا کے پیجز کی بات کروں تو وہاں پہ عربی کو بڑے آسانی سے وہاں پہ سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. میں دیکھتی رہتی ہوں 3-3 منٹ کے کلپس کے لے کے وہ عربی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ ضرور بولوں گی کہ وہ اس چیز کی طرف لازمی جائیں. ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو عربی سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اہم بات کہ جو قرآن سکھاتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آسان نسخہ یہ ہے
کہ قرآن کریم کے تراجم بہت سے پائے جاتے ہیں، ان میں سے بعض حضرات نے تراجم لفظی کیے ہیں، اور لفظی ترجمہ کرتے وقت یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ ان میں سے الفاظ کا ترجمہ لفظ کے ساتھ رنگ کے ذریعے جوڑ دیا ہے، بعض نے بغیر رنگ کے جوڑا ہے، اور دونوں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ صرف وہ قرآن کریم لیں ترجمے کے ساتھ جو لفظی ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ ہر لفظ کے ساتھ اس کا مفہوم نیچے آ رہا ہے، اس میں ذرا سی آپ کو بے ربطگی معلوم ہوگی، ماہورہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ نے وہ روزانہ 15 منٹ کے لیے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں بآسانی پڑھا، اور اسی 15 منٹ کو جو پڑھا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ دہرا لیا، یہ صرف آدھا گھنٹہ ہوتا ہے کل، اور یہ کام اگر آپ نے 3 اجزاء یا 3 پارے ایسے کر لیے تو بقیہ جو آپ ترجمہ پڑھیں اس میں آپ کو خود بخود ان الفاظ کا مفہوم معلوم ہو جائے گا۔ یہ ایک انتہائی آسان آزمودہ نسخہ ہے۔ رہا یہ سوال کہ جو لوگ پڑھاتے ہیں تو پڑھانے کے بے شمار طریقے جدید استعمال میں آ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ آن لائن پڑھاتے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہوں گے۔ یہ جو صوتی اور بصری ذرائع ہیں، یعنی ویژول اور آڈیشنل، ان دونوں کا استعمال ہمیں کرنا ہوگا تاکہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ حروف کو پہچانے بھی، ان کی صوت یا آواز کو بھی پہچانے، اور اس کی نقل بھی کر سکیں دہرا کر کے۔ خود قرآن کریم کے بعض ریکارڈڈ نسخے ایسے موجود ہیں صوتی طور پر آواز کے اندر، جن میں کے درمیان میں وقفہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک آیت سننے کے بعد اس کو دہرا سکیں، پھر آپ اگلی سن سکیں۔ تو جو لوگ پڑھاتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کو پڑھاتے وقت جو الفاظ اردو کے اس مفہوم سے قریب ترین ہیں ان کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ یہ کہنے کے کہ الحمد کا مطلب اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، جب آپ یہ کہیں گے تو وہی لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں بعض اوقات اردو میں وہ بطور ترجمے کے بھی آ جائے گا اور بات واضح بھی ہو جائے گی۔ اس طرح سے اگر طریقہ وہ اختیار کیا جائے جس سے کہ قرآن کے الفاظ زیادہ سے زیادہ دہرائے جا سکتے ہوں، ان سے ملتے ہوئے الفاظ استعمال ہو سکیں۔ خود عربی کے الفاظ مترادفات ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیا جائے۔ تو پڑھانے کے جو طریقے رائج ہیں اور جو مزید نئے نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو متعارف کرائیے تاکہ آپ کی جو کوششیں ہیں ان میں آسانی بھی ہو، جلد کامیابی بھی ہو، اور ہم بالخصوص رمضان کے دوران اس اجر کو حاصل کر سکیں جو اس مہینے میں ہمارا انتظار کر رہا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح بات کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کون سے پارے پہ پہنچ گئے، ہم نے کتنے پارے پڑھ لیے، اتنا ہمارا جوش ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا 20 پارے پڑھ لوں، میں اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ 1 رکوع یا 2 رکوع تفہیم کے بھی لازمی پڑھ سکوں۔ ناظرین و سامعین، تفہیم القرآن آپ کے پاس تفہیم کافی موجود ہے آپ کے پاس، آپ اس کو بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں مولانا مودودی صاحب کی ترتیب دی گئی تفہیم القرآن پڑھ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین و سامعین ایک کتاب ہے عربی کے 16 سبق جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے مرتب کی گئی ہے اور بہت ہی آسانی سے سمجھ آنے والی ہے۔ آپ اس کتاب کو حاصل بھی کر سکتے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ باقاعدہ طور پہ
اس کتاب کے مصنف کے لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پاکو ٹی وی رفا ریڈیو کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر موجود ہیں کرنل اشفاق حسین صاحب کے لیکچرز، جو آپ باقاعدہ چیپٹر نمبر 1 سے چیپٹر نمبر 16 تک ان کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے نیچے لنک دیا جائے گا، آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس چینل کا لنک آ جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کے موضوع کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے کہ ایک زبان ایسی ہے جو ہمارے لیے جو کتاب ہدایت ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کا سیکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ میں اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں میں لگی ہوئی ہوں، میں سیکھ رہی ہوں الحمدللہ، اور قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اس رمضان میں نے ابھی تک 8 پارے میرا خیال ہے میں نے کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں ناظرین و سامعین میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں ہمیں قرآن کو تفہیم اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمیں بہت سارے فری کلاسز کا موقع ملتا ہے جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ آپ کو انہیں گنوانا نہیں چاہیے، انہیں ضرور ان کلاسز کو آپ کو جوائن کرنا چاہیے۔ جیسے اس رمضان میں بھی بہت سارے، اور میرے سرکل میں جتنے لوگ تھے میں نے ان کو شیئر کیا کہ آپ یہ دورہ قرآن لازمی کریں تاکہ ہم اپنے جو کتاب ہدایت ہے اس کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اللہ ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کل پھر آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اور چند نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔